وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سبق نمبر 15 ہے اور آج ہم پڑھیں گے سورہ ماعون مکیہ۔ الحمدللہ یہ ہماری تیسری سورت ہے۔ ہم نے ہر دفعہ سورت کو بھی پڑھا ہے، سورت کا نام بھی، سورت کے نام کا مطلب بھی۔ ماعون کا مطلب ہے تھوڑی سی چیز۔ یہ سورت ماعون مکی ہے۔ اس سورت کی 7 آیات ہیں اور اس میں بھی 1 رکوع ہے۔ پہلے لفظی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی کچھ فرق ہیں جو انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر میں آپ کو بتائیں گے۔ بسم اللہ کی تفسیر اب اتنا ہی پڑھیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اگر شروع میں جائے تو معنی ہوتا ہے کیا۔ رأیت کیا تو نے دیکھا، الذی اس شخص کو، یکذب جو جھٹلاتا ہے، بالدین بدلے کو یعنی قیامت کے دن کو جس دن بدلہ ملنا ہے۔ فذالک الذی، ذالک اسم اشارہ، پس وہی شخص، الذی جو کہ، یدعو الیتیم دھکے دیتا ہے، یتیم کو، ولا یحض بتایا تھا آپ کو کہ لا شروع میں آ جائے تو معنی نفی میں ہو جائے گا۔ لا نہیں، یحض ترغیب دیتا، علی طعام المسکین مسکین کے کھلانے پر، مسکین کے طعام پر۔ فویل للمصلین پس ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ یہ کیا؟ کون سے نمازی؟ الذین جو کہ، ہم عن صلاتہم ساہون جو اپنی نماز سے غافل ہونے والے ہیں، سہو کرنے والے ہیں۔ الذین وہ جو کہ، ہم یراؤن جو دکھاوا کرتے ہیں، دکھلاوے کی خاطر پڑھتے ہیں۔ ویمنعون اور روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ یمنعون منع سے ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ یمنعون وہ روکتے ہیں، معون تھوڑی سی چیز کو۔ ایک دفعہ با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے بدلے کو۔ فذالک الذی یدعو الیتیم پس یہ وہی ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو۔ ولا یحض علی طعام المسکین اور جو نہیں ترغیب دیتا یتیم مسکین کے کھلانے پر۔ فویل للمصلین پس ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ الذی ہم عن صلاتہم ساہون وہ جو کہ اپنی نماز سے غافل ہونے والے ہیں۔ الذین ہم یراؤن اور وہ جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون اور تھوڑی سی چیز کو روک لیتے ہیں۔ سورت کا نام سورۃ الماعون بھی ہے، سورہ ارأیت بھی ہے، سورۃ الدین بھی ہے اور سورۃ التکذیب بھی ہے، سورۃ الیتیم بھی ہے۔ کیونکہ اس سورت میں ان سب کا ذکر آیا تو تب سب نام ہے۔ اس کا پچھلی سورت سے ربط کیا ہے؟ پچھلی سورت میں یعنی سورہ قریش میں اللہ نے اپنے انعام یاد دلا کر قریش کو اپنے احکام اور اپنی عبادت کی ترغیب دی تھی کہ دیکھو میں نے تمہاری عزت کی ہے، تمہیں فیل والوں سے بچایا ہے، اب تم میری عبادت کرو۔ اپنے انعام یاد دلا کر انہیں اپنے عبادت کی طرف ترغیب دی۔ اس صورت میں قریش کی ان امراض روحانی بیماریاں اور اخلاق جو برے اخلاق تھے، اخلاق رذیلہ کا بیان کیا۔ کیوں؟ یہ بھی 2 چیزیں وہ ہیں جو اللہ کی عبادت میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اگر کوئی روحانی بیماریوں کا شکار ہے تو بھی اللہ کی عبادت کرنے کو دل نہیں کرے گا، اخلاقی بیماریوں کا شکار ہے تب بھی وہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ پہلے انعام بتا کر عبادت کی ترغیب دی، اب وہ کام بتا رہے ہیں جو عبادت میں رکاوٹ بنیں گے، ان سے بچو تاکہ عبادت کر سکو۔ اس سورت کے شان نزول یعنی کیا واقعہ ہے یا کوئی شخص ہے جس کے بارے میں اس سورت کا نزول ہوا۔ کچھ اقوال ہیں، کچھ کافر ہیں مشہور جن کے نام ہیں۔ ایک عامر بن وائل سہمی کے بارے میں نازل ہوئی،
ایک اور قول ہے کہ ولید بن مغیرہ، اس کے کام بھی ایسے ہی تھے۔ ایک اور قول ہے کہ عمر بن عامر مخزومی کے بارے میں، ممکن ہے کہ یہ سب کے بارے میں نازل ہو۔ الفاظ کے اعتبار سے عموم ہے، اس میں کفار منافقین کے چند افعال قبیحہ کا بیان ہے۔ دیکھیں یہاں تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ کفار منافقین کے، اب جب ہم ان اعمال کو پڑھیں گے نا تو لگتا یہی ہے ہم مسلمان بھی یہی کام کر رہے ہیں، پتہ نہیں پھر ہم مسلمان ہیں یا پھر منافق ہیں، واللہ اعلم۔ آئیں مطلب بتانے کا یہ ہے کہ ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ سب سے پہلی آیت ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے بدلے کو۔ سب سے پہلی بری وصف روز جزا، بدلے کا اعتقاد نہ رکھنا، یہ بد عقیدہ تمام گناہوں کی جڑ اور بنیاد ہے، کیونکہ جب یہ عقیدہ ہو کہ میرے اعمال کی باز پرس کرنے والا کوئی نہیں ہے، مجھ سے سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے، میرے اعمال کا کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی بدلہ نہیں ہوگا، تو پھر انسان دل کھول کر گناہ کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، حالانکہ یہ بات یقینی ہے کہ انسان کو نیک اور بد اعمال کی سزا ملے گی، خدائے عادل انسان سے ضرور سوال کرے۔ یہ تو مسلمانوں میں نہیں ہے الحمدللہ، وہ کہتے ہیں بدلہ ہے، ضرور ہے، اس پر تو یقین ہے اس آیت پر۔ آگے ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، وہ شخص جو کہ دھکے دیتا ہے یتیم کو۔ اس میں کافر انسان کی اخلاقی پستی کا حال بیان ہے کہ یہ ایسا سنگ دل ہے کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وہ یتیم جس کا سر کا تاج، جس کے سر کا سایہ مشفق باپ اٹھ گیا، یہ بچہ پیار اور شفقتوں کا محتاج ہے، یہ بدبخت اس کو دھکے دیتا ہے۔ آپ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، یا پھر آپ یتیم کی کفالت کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے ماتحت آپ کے قریب یتیم لوگ ہیں؟ کیا آپ ان کا خیال رکھتے ہیں، یا آپ ان کے چاچا ماما رکھتے ہیں اور ان کے وراثت کو ہڑپ کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں؟ آپ سوچیں، کیا آپ مال میں، کھانے پینے میں، اپنے بچوں میں اور یتیم بچوں میں انصاف کرتے ہیں؟ کیا آپ ان کا مال اپنے نیچے کر کے ان سے ناجائز نفع حاصل کرنے کے متمنی نہیں ہیں؟ کیا آپ ان کے سر پر دست شفقت پھیر رہے ہیں؟ کیا آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں ان یتیم بچوں کا خیال رکھوں تاکہ میری آخرت سنور جائے؟ ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا ایسے ہوں گے، اپنے دونوں انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیا، یعنی ساتھ ساتھ ہوں گے۔ تو آج یتیموں کو جس طریقے سے احساس کمتری کا شکار کیا جاتا ہے، اس کا تو باپ ہی نہیں ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، پتہ نہیں کیسا ہے۔ آئیں اگر آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں تو پھر آپ اپنے اوپر ذرا غور کیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آخرت میں ہمیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ کام مسلمانوں میں نے خود دیکھا ہے، پایا بھی گیا ہے، تو یہ تو اللہ سے کافروں کا بیان کر رہے ہیں، ہم مسلمان بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ آگے آتے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہیں ترغیب دلاتا مسکین کو کھلانے پر۔ اس آیت میں بھی ایک اس کی ناپاک اور غلط ترین خصلت کا بیان ہوا کہ اگر انسان میں خود اچھا کرنے کی ہمت نہ ہو تو کم از کم زبان سے دوسروں ہی کو ترغیب دلائے، لیکن اس میں یہ ادنا درجہ بھی نہیں ہے، دوسروں کو بھی مسکینوں اور محتاجوں کی امداد کی ترغیب نہیں دیتا۔ چھوڑیں، دیں گے تو دیں کہ نہ دیں تو نہ دیں، مجھے کیا ہے، نہیں، آپ ترغیب دے دیں، آپ کہیں بھائی یہ بچے ہیں، یتیم ہیں، اگر آپ خود ان کا سب کچھ ہڑپ کر کے بیٹھے بھی ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، یتیم ہے، مسکین ہے، تو کہہ دیں بھائی یہ غریب مسکین ہے، ان کو کوئی کھلانا چاہے تو کھلا دے، خود کرو، افضل ہے، اعلیٰ ہے، خود کھلاؤ۔ اگر آپ خود نہیں بھی کر سکتے نا تو ترغیب ضرور دے دو کہ میرے بس میں تو نہیں ہے، لیکن آپ کھلائیں۔ کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد ایسے محتاج غریب لوگوں کو تلاش کریں اور ان کے گھر پہنچا دیں تاکہ انہیں مانگنے کے لیے گھر سے باہر نہ نکلنا پڑے۔ اللہ کی مخلوق پر رحم کھاؤ، اللہ سے کہتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اپنے اندر یہ درد لے کر آؤ، مخلوق کا احساس لے کر آؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے بندے سے کہ میں بیمار ہوا تھا، تو میری عیادت کے لیے آیا تھا؟ وہ کہے گا اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ سے کہیں گے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا تھا؟ بندہ کہے گا کہ کیسے، مطلب کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میرے بندے بیمار تھے، تو نے ان کا خیال رکھا تھا، اور میرے بندے بھوکے تھے، تو نے ان کا خیال رکھا تھا۔
اللہ سے اپنے بندوں کے بارے میں حقوق العباد کا بیان ہو رہا ہے، یہ سوال کریں گے ہم سے، آئیں ہم اس پر توجہ دیں۔ اگلی آیت ہے فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ یہ کیا؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے؟ کون سے نمازی؟ الذی، وہ جو کہ ہم ان صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، غافل ہونے والے ہیں۔ گزشتہ آیات میں جو پیچھے گزر چکے ہیں اس میں بندوں کے حق کو ضائع کرنے کا ذکر تھا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے حق کو ضائع کرنے کا بیان ہے۔ جو پیچھے آیات گزری ہیں، گزشتہ آیات میں بندوں کے حق کو ضائع کرنے کا بیان تھا، یتیم مسکین کا بیان تھا۔ ان آیات میں اللہ کے حق کو ضائع کرنے کا بیان ہے اور اس پر وعید ہے، وہ ہے نماز سے غافل ہونا۔ اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ ویل ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، غافل ہیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں جسم اور روح دونوں شریک ہیں۔ یہ ایسی عبادت ہے اگر بحضور قلب دل کی حاضری ہو تو روح کو ایسی روشنی عطا کرتی ہے کہ انسان کو ہر قسم کے گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش کاموں سے اور برائی سے روکتی ہے، اور یہ بدبخت لوگ ایسی عبادت میں غفلت کرتے ہیں۔ سوچیں کیا آپ نماز پڑھتی ہیں؟ کیا آپ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں؟ نہیں پڑھتی؟ اگر نہیں پڑھتی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز میں غافل ہیں، سہو۔ اچھا یہ بات بتا دوں آپ کو، ایک ہے نماز سے سہو اور ایک ہے نماز میں سہو، ان دونوں میں فرق ہے۔ نماز سے سہو یہ ہے، غفلت یہ ہے کہ اس میں غفلت کی جائے، مثلا مرضی آئے تو پڑھ لی، مرضی نہ آئے تو نہ پڑھی۔ نماز میں سستی کرنا، وقت پر ادا نہ کرنا، توجہ کے ساتھ اور شرائط کی رعایت کرتے ہوئے ادا نہ کرنا، اس آیت میں یہی مراد ہے۔ اور ایک ہوتا ہے نماز میں سہو، یعنی نماز کے اندر بندہ پڑھ رہا ہے کچھ بھول گیا ہے تو سہو نسیان، بھول جانا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ معاف ہے، کیونکہ بھول جانا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر سجدہ سہو کر لے گا تو نماز درست ہو جائے گی، اور اس آیت میں یہ معنی مراد نہیں ہے۔ قابل وعید یہ نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول گئے تھے اور آپ نے سجدہ سہو بھی کیا تھا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان یہ تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کچھ کام ان سے ایسے کرواتے ہیں تاکہ امت کو سبق ملے۔ اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بول کر ہمیں یہ نہ بتاتے کہ بھائی سجدہ سہو اس طریقے سے کرتے ہیں تو ہم کیسے کرتے؟ نماز میں سہو تو معاف ہے، نماز سے سہو، نماز سے غفلت، سستی، یہ منافقین کی عادت ہے۔ سوچیں اگر آپ کو کوئی غصے میں کہہ دے نا، جنگ ہو لڑائی ہو، تو منافق ہے، تو آپ آگ بگولا ہو جائیں گی غصے میں، مجھے منافق کیوں کہا ہے، میں تو مومن ہوں۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں جو نمازوں میں غفلت کرتے ہیں وہ منافقوں کی صفت ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ جو فجر اور عشاء کی نماز میں سستی کرتا ہے وہ منافق ہے۔ اگر آپ ایسے کر رہی ہیں تو آپ کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود یہی کہہ رہے ہیں، کوشش کریں نمازوں کی طرف توجہ دیں، اللہ سے جڑ جائیں۔ یہ اب رجب المرجب کا مہینہ ہے، اس میں تو خاص عبادتیں کرو کیونکہ رمضان قریب آ رہا ہے، اپنے آپ کو سیٹ کرو، اپنے آپ کو چالو کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ ہم جم چکے ہوتے ہیں سارا سال دنیاوی محبت میں، دنیاوی کاموں میں، دنیاوی مشاغل میں۔ اللہ کی طرف آنے کے لیے، توجہ کے لیے ایک ہی مہینہ ہوتا ہے، جب وہ مہینہ آ جاتا ہے پھر ہم سٹارٹ اپ لیتے ہیں، پھر نہ ہم سے تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، نہ روزے رکھے جا رہے ہوتے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی سے اپنے آپ کو کلین کرنا شروع کر دو ہر طریقے سے، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچائیں۔ اور رجب کے بارے میں میرا ایک بیان بھی ہے، وہ بھی میرے چینل پر ہے، آپ چاہیں تو وہ بھی سن سکتی ہیں۔ اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے۔ آگے آیت ہے الذین ہم یراؤن، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ منافق اول تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کبھی پھنس جائیں کہ لوگ کیا کہیں گے میں نماز نہیں پڑھا، تو پھر ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوے کی نیت سے پڑھتے ہیں، خلوص اور رضا الہی کے لیے نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص اور رضا الہی والی نماز نصیب فرمائے، آمین۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، لفظ معاون کے بہت سارے معنی ہیں، وہ روکتے ہیں معاون تھوڑی سی چیز کو۔ ویسے مفسرین نے اس کے اور معنی بھی لکھے ہیں۔ نمبر 1،
الشیء القلیل والحقیر، تھوڑی سی چیز۔ نمبر 2، وہ استعمالی اشیاء جو عادتاً ایک دوسرے کو عاریتاً دے دی جاتی ہیں، ان کا نہ دینے والا انتہائی بخیل اور کنجوس اور کمینہ سمجھا جاتا ہے، مثلا نمک، مرچ، پانی، ہانڈی، آگ، ماچس کی تیلی وغیرہ۔ یہی ہوتا ہے جب ہم قبائلی علاقوں میں رہتے ہیں، دیہاتوں میں زیادہ تر رہتے تھے، تو پھر یہی ہوتا تھا کہ اگر نمک نہیں ہے، مرچ نہیں ہے تو دے بھی آتے تھے، لے بھی آتے تھے، آگ نہیں ہے یا پانی ہمارا ختم ہو گیا ہے، پانی لے کر آنا، ہماری ہانڈی چھوٹی ہے اور ہمارے گھر مہمان آئے، ہم جائیں گے ہمسایوں سے کہیں گے ہمیں بڑی والی ہانڈی چاہیے، ہم نے کچھ زیادہ بنانا ہے، ٹھیک ہے، آگ، ماچس نہ ہو تو ماچس لے آنا، یہ سارا دیہاتوں میں چلتا تھا، اب تو مشکل سے ہے لیکن پہلے یہی ہوتا تھا۔ اور اب کیا ہوتا ہے، اب زیادہ تر یہی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں سواری فارغ ٹھہری ہوئی ہے اور ہمسائے ہیں آپ کے بیمار ہیں، مجبور ہیں اور آپ سے مانگ رہے ہیں، آپ کہیں نہیں میں نے تو نہیں دینا، استری ہے، آپ کی استری خراب ہو گئی ہے اور آپ ہمسایوں کے پاس جائیں انہیں کہیں استری دے دیں۔ اسی طرح آج کل جو چل رہا ہے مشین، سلائی مشین ہے، پھر سلائی مشین کی سوئی ہے آپ کے پاس اور آپ سے مانگ رہے ہیں پھر آپ نہ دیں، اور اسی طرح اگر نلکی اس کلر میں آپ کے پاس اویلیبل ہے، آپ سے مانگنے آئے تو دے دیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کو روک کر رکھنا یہ غلط کام ہے، یہ اچھی صفت نہیں ہے جس کو قرآن میں منع کرنے کی۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو روک کے رکھنا، آپ کا ہمسایہ اگر بھوک سے مر رہے ہیں اور آپ سے ان کو اتنی توقع نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس آ جائیں گے کوئی کھانے کی چیز آپ سے ادھار لے لیں، آٹا لے لیں یا پھر سالن کے لیے کچھ لے لیں، اتنی توقع نہیں ہے ان کو آپ سے، تو پھر یقین جانیے آپ کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، آپ کے اندر درد دل مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا اس چیز کو، قرآن کریم میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے زکوٰۃ، معاون سے مراد زکوٰۃ ہے۔ اگر اول دو معنی مراد ہو تو پھر اس میں ان کی پستی، کنجوسی اور خسرت کو بیان کرنا مقصود ہے، گنجائش ہے۔ یہ ایسے کمینے کنجوس لوگ ہیں کہ حقیر تھوڑی سی چیز، عام استعمال کی چیز بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے زیادہ دیا تو آپ فری میں دے دیں، ٹھیک ہے، آپ لے جاؤ، مجھے واپس نہ کرنا، کوئی بات نہیں ہے، بڑے دل والے بنو۔ اچھا، دوسرے نمبر پر جو تیسرا معنی مراد ہے وہ ہے زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کا فریضہ ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ کو معاون اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ بھی مقدار کے اعتبار سے انتہائی قلیل ہوتی ہے۔ مفسرین نے اسی معنی کو ترجیح دی ہے کیونکہ عذاب جہنم کی دھمکی زکوٰۃ چھوڑنے پر ہی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے کبھی کسی پھنسے ہوئے کو کسی مصیبت زدہ کی مدد کر دی اور اس کے دل سے تمہارے لیے دعا نکل گئی تو سوچو آپ کی تو قسمت ہی جاگ گئی کہ اس کی دعا اللہ کو بڑی پسند آئی اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں بخش بھی دیں گے۔ خوش، اللہ کہتے ہیں مومن کو خوش، جس نے میرے مومن کی حاجت روائی کی، گویا کہ اس نے میری حاجت روائی کی، یعنی اس نے میری مدد کی۔ جب وہ خوش ہو جائے گا، دعا دے گا تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہو جائیں گے کہ میرے بندے کو اس نے خوش کیا ہے۔ امید کرتی ہوں یہ باتیں آپ کو پسند بھی آئی ہوں گی، سمجھ بھی آئی ہوں گی۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چلتے رہیے گا، ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ